اس کے بعد میں افتتاحی کلمات کے لیے پروفیسر حافظ سید عزیز محی الدین صاحب معاون امیر القاء جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور افتتاحی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر حلقہ اور ڈائس پر موجود معزز اراکین، ارکان جماعت اور شہر سے آئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی ہند ملک کی معروف و مشہور جماعت ہے جو اقامت دین کے مقصد اور نصب العین کے تحت جد و جہد کر رہی ہے، اور اس کا اصل محرک اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے، اور ساتھ ہی اس کا طریقہ کار قرآن و سنت کے تحت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ یہاں پر 3 روزہ ارکان جماعت مہاراشٹر کا اجتماع چل رہا تھا، تو ذمہ داروں نے یہ سمجھا کہ ایک جلسے عام بھی رکھا جائے تاکہ ہمارا پیغام تمامی بھائیوں مسلم اور غیر مسلم سب کے سامنے پیش ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ملک کا سیاسی و سماجی منظرنامہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں، شہری ہیں۔ اس ملک کی ترقی ہماری ترقی ہے، اس ملک کا مفاد ہمارا مفاد ہے، اور اس ملک کا تنزل ہمارا تنزل ہے، اس ملک کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں جو اس بات کو جن مسائل کے سلسلے میں ہم رائے رکھتے ہیں اور حل رکھتے ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کریں، اور یہ بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں صرف پیش نہ کریں بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے کیڈر کے ساتھ جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، مسائل تو بہت سے ہیں اور مجھے افتتاحی کلمات عرض کرنا ہے۔ ابھی امیر جماعت بھی تشریف لا رہے ہیں اور امیر جماعت کی آمد ہے، اور پھر مہمان مقررین بھی ہمارے پاس ہیں۔ جناب ایس امین الحسن صاحب، محترمہ عطیہ صدیقی صاحبہ دلی سے یہ تشریف لائے ہیں، امیر حلقہ موجود ہیں، اور ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب۔ ان تمام حضرات آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر تفصیل کے ساتھ ہمارے پالیسی اور پروگرام اور ملک کے سیاسی و معاشی منظرنامے کے سلسلے میں منظرنامہ بھی آئے گا، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آئے گا۔ ایک بات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ خاص طور پر کچھ چند سالوں سے کہ اس ملک میں سماج کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑایا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہجوم ہے کہ انسانوں کو پھاڑ کھا رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امیر و غریب کے درمیان خلیج بڑھتے جا رہی ہے، اور یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ یہاں پر 1% لوگ جو مالدار ہیں وہ 73% مال و وسائل پر قابض ہیں۔ اس طرح ظلم و ستم ہر طبقے کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، اور حکومت غربت کو ختم کرنے کے بجائے انہیں صرف وعدے کر رہی ہے، اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر ان کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ مال نیوٹریشن یعنی غذا کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، اور کسان خودکشی کر رہے ہیں، کسانوں پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، فائرنگ بھی کی جا رہی ہے،
हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के बजाय कॉरपोरेट सेक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। महंगाई, बेरोज़गारी, नोटबंदी, ज़ालिमाना निज़ाम और की वजह से आवाम का बुरा हाल हो गया है। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, यानी वो सर्विसेज जिसे मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसे भी प्राइवेट लोगों के और प्राइवेट फर्म्स के हवाले किया जा रहा है। तालीम, सेहत और पानी, बिजली जैसी चीज़ों को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और रिपोर्टें ये हैं कि 65% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर अद्वियात की किल्लत है। फिर और एक बात जो हम देखते हैं वो ये है कि आज़ादी पर कतकन लगाए जा रहे हैं। मालूम हो रहा है जैसे घुटन का माहौल पैदा होते जा रहा है, खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो रहा है। तलबा की यूनिवर्सिटी के तलबा को गद्दार ठहराया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार करके उन पर झूठे मुकदमात लगाए जा रहे हैं। मीडिया की आज़ादी पर भी जो है कतकन लगा दिए गए हैं। मीडिया बस हुकूमत ही की गा रहा है और इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं। मुझे याद है इमरजेंसी का दौर मैंने देखा जब मैं टीनेजर था, लेकिन इमरजेंसी में कभी ऐसा भी नहीं हुआ, यानी अपोजिशन लीडर्स को गिरफ़्तार तो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ कहा या हुकूमत के नज़रियात के ख़िलाफ़ कहा तो लोग जो है मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं 2 नौजवान और उन्हें कत्ल कर दे रहे हैं, उन्हें शूट कर दे रहे हैं। और फिर हुकूमत उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई भी नहीं करती, कोई गिरफ़्तारियां भी नहीं होती, कोई मुकदमा भी नहीं चलता। इस तरह का माहौल यहाँ पर मौजूद है। अखलाक़ी एतबार से भी हम अपने मुल्क का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है बेहयाई, बेशर्मी का राज है। हुकूमत अखलाक़ी हदूद को तोड़े जा रहे हैं और LGBT, होमोसेक्सुअलिटी, लिव इन रिलेशनशिप और हम जिनसियत, इस तरह के सारी चीज़ें जो कल तक हराम और बुरी समझी जाती थी, हुकूमत अब उसको जुर्म भी नहीं करार दे रही है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर शराब, जुआ, लॉटरी, नशा आवर अद्वियात, नस्ल कुशी, बहनों और औरतों के साथ ज़िना बिलजब्र के वाक़यात, रेप, फीमेल फिटिसाइड, मादरे रहम में बच्चियों को हलाक कर दिया जा रहा है। फिर इसी तरह सियासी हालात को हम देखते हैं तो लॉलेसनेस है, ला कानूनियत है, मुल्क के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और फिर इतना ही नहीं, पहले भी फसादात होते थे और फसादात शुरू हुए बहुत ज़माने से, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो फसादी हो या जो कातिल हो, जिस पर इल्ज़ाम हो, उसे लोग जो है गुलपोशी कर रहे हैं और बड़े बड़े हुकूमत के ज़िम्मेदार MLA MPs उसको गुलपोशी कर रहे हैं। फिर उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जो जमहूरी इदारे हैं, उन्हें भी पामाल किया जा रहा है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि रिटायर्ड जस्टिस जसली चलमेश्वर साहब ने ये कहा, इंडियाज़ इंस्टीट्यूशंस आर अंडर थ्रेट। और पहली बार जनवरी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्क को आगाह किया कि सब कुछ ठीक नहीं है हमारी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक नहीं है, अदालती निज़ाम पर दबाव डाला जा रहा है। राफेल स्कैम मौजूद है और उसमें आपने हमारे माहिरीन से सुना, जैसे प्रशांत भूषण साहब वगैरह से, कि एयरफोर्स को भी अंडर थ्रेट हो गया है, उनसे मशवरा नहीं किया गया और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और स्कैम तो होते रहे हैं, लेकिन ऐसा स्कैम नहीं हुआ जो हमारे मुल्क की दिफा और हमारे मुल्क के डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। फिर जो एक आज़ाद इदारे थे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं। आज़ाद इदारा था, लेकिन वहाँ के ओहदेदार या तो मुस्तफ़ी हो रहे हैं या उन्हें बिलजब्र छुट्टी पर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के ताल्लुक़ से ये है
کہ وہ ریزرو بینک آف انڈیا کے سلسلے میں بھی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک گورنر صاحب استعفیٰ دے دیے, دوسرے بھی ابھی جانے والے ہی ہیں. تو دراصل یہ کہا جا رہا ہے مودی سیکس ٹو ریڈیوس کربس آن لینڈنگ اینڈ ٹو گین ایکسیس ٹو دا RBI سرپلس ریسورسز. یعنی ہر بینک کا اور خاص طور پر ریزرو بینک کا سرپلس ریزرو جو ہے فنڈز ہوتے ہیں, حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ لوگوں کو خرچ دیں. اور اس وقت کو حکومت دباؤ ڈال رہی ہے کہ کئی بینکس دیوالیہ قرار دے دیے گئے ہیں اور کئی لوگوں نے ہزاروں کروڑ روپیہ لے کر اس ملک سے باعزت بھاگ گئے ہیں اور اس حکومت ان کا کچھ نہیں کر سکی. اور حکومت اب انہی لوگوں کو, کیپٹلسٹ اور سرمایہ دار لوگوں کے حوالے ان رقوم کو کرنا چاہتی ہے اور دباؤ ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری بات کو سنو. ان سب حالات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب سوال یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہماری پہلی ذمہ داری تو ایک شہری کی حیثیت سے ہے. ہم اس ملک, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے لیے ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہیں اور اس میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ملک کے حالات کو سدھارنے, سماجی اور سیاسی منظرنامے کو درست کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو حیثیت ہماری اس ملک میں شہری کی ہے اور دوسری حیثیت ہماری خیر امت کی ہے. ہم اسلام کے علمبردار ہیں, توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہیں, قرآن شریف ہم اپنے پاس رکھتے ہیں محفوظ, اور اسلام جو حل لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اسے پیش کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل چاہے کچھ ہو, اس کا سب سے بڑا حل اور روٹ کاز یہ ہے کہ انسان خدا کو بھول گیا ہے, اس کا رشتہ اپنے خالق اور مالک اور پروردگار سے کمزور ہو گیا ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں اور بتائیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے. حکم دینے والا وہ, حکم کی تعمیل کرنے والے وہ, اور جو ہے وہ قانون دینے والا, اس قانون پر عمل کرنے والے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. وہ ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہماری ضرورتوں اور ہماری نفسیات اور ہمارے داعیات سے واقف ہے. اس لیے انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے اور سرکشی کو چھوڑے. دوسری بات جو ہمیں برادران وطن کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ آخرت کا تصور ہم سب کو مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے رتی برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کا اجر پالے گا, اور جس نے رتی برابر بھی شر کا کام کیا ہوگا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. ہم یہاں کے قانون کو توڑ سکتے ہیں, ہم دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اس کی گرفت سے ہم باہر نہیں جا سکتے. بھائیوں اور بزرگوں, میں نے اپنے گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت سے کیا, بلکہ آیت کے ایک ٹکڑے سے کیا, وہ ہمارے لیے رہنما ہے. وہ آیت یہ کہتی ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون. انسانی معاشرے کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے. وہ یہ کہ لا تظلمون ولا تظلمون, کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. ظلم سہنا بھی گناہ ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ فرعون ظلم کرتا تھا اور فرعون کی قوم فاسق قوم تھی جو اس کے ظلم کو برداشت کرتی تھی. ہم نہ کسی پر ظلم کریں گے اور نہ کسی کے ظلم کو سہیں گے. ظلم کو اگر آپ سہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, تو ظالم کے عزائم اور بڑھ جاتے ہیں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم برادران وطن کے سامنے یہ بات رکھیں کہ حالات سے ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے. حالات کا الٹ پھیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن کے الٹ پھیر ہیں ہم جو لوگوں کے درمیان لاتے رہتے ہیں. آج کوئی برسر اقتدار آتا ہے, کل دوسرا برسر اقتدار آتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے ظالم کو ظلم سے روکا جائے, مظلوم کی آواز ہم بنیں, مظلوم کے سامنے ہم کھڑے ہوں
آج ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو، گروہوں کو انسان ہونے کا بھی درجہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مظلوموں کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہوں۔ یہ بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن کو بھی یہ بتانا ہے، نہ ہم ظلم کریں گے اور نہ کسی کا ظلم برداشت کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، فیمیل فیٹیسائڈ کا مسئلہ ہمارے ملک میں مادر رحم میں، یعنی ماں کے پیٹھی میں بچی کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ایام جاہلیت میں یہ بات ہوتی تھی، لیکن ہماری حکومت اس پر تو توجہ نہیں دیتی اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ خواتین کے چیمپئن بننے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس روز، قیامت کے روز، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس جرم کی وجہ سے قتل کی گئی۔ اس زمانے میں تو لوگ زندہ درگور کرتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی قتل کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ ایک ہی ہے کہ اولاد کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ ان لوگوں سے پوچھے گا بھی نہیں، بلکہ اس لڑکی معصوم بچی سے پوچھے گا تیرا کیا قصور ہے۔ اس میں یہ بھی تصور کرنا چاہیے، ہم قرآن مجید کے حامل ہیں اور قرآن مجید کے تعلیمات کے امین ہیں، ہم سے بھی سوال ہوگا تمہارے معاشرے میں، تمہارے ملک میں بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ سب سے پہلے ہم کو پہنچنا چاہیے کوئی ایسا کیس وہاں پر ہو جائے، لیکن ہم غافل رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 میں جو الیکشن آ رہا ہے وہ بڑا اہم الیکشن ہے، اور ہم مفکرین یہ کہتے ہیں، سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہی کمیونل فورسز، یہی ڈیویسو فورسز اور یہی فاشسٹ قوتیں اگر پھر برسر اقتدار آئیں گی تو وہ دستور سے ابھی تو کھلواڑ کر رہی ہے، لیکن ان کے عزم یہ ہے کہ ملک کے دستور کو تبدیل کر دیں اور جمہوریت کو ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ہمارے لیے آخری الیکشن ہو ملک کے لیے، خدا نہ خواستہ، اس لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ لیکن عوام بیدار ہو رہی ہے، بھارت جاگ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے رزلٹس آ رہے ہیں، کرناٹک کے آئے ہیں اور بائی پولز کے رزلٹ آ رہے ہیں، اور اب جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 4 ریاستوں میں، اس سے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے، انہیں زیادہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنا پازیٹیو، ایکٹیو، پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے، قائدانہ رول ادا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، یہ سمجھ جائیے کہ تعصب پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مندر کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ہمیں نفرت کا جواب محبت سے دینا پڑے گا، ملک کو جوڑنا پڑے گا، اور تمام قوموں کو اور تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا۔ ہم اب تنہا، مسلمان تنہا الیکشن جیت نہیں سکتے، اس لیے تمام بھائی جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں، جو ملک کے حالات سے پریشان ہیں، ان کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور بھائیوں، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈویژن آف سیکولر ووٹس ہوتے ہیں، اس کو روکنا ہے، اور ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے، امت شاہ نے ایک بار کہا تھا، امت شاہ نے یہ کہا تھا، بی جے پی کے صدر، کہ جہاں مسلمان 5% ہوتے ہیں یا 10% سے کم ہوتے ہیں، ہم کو وہاں کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں ان کے ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، لیکن جہاں مسلمان 10% سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے کینڈیڈیٹ ہٹ جاتے ہیں اور ان کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ ووٹرز انرولمنٹ کے سلسلے میں جا بجا ہمارے شہروں اور دیہات میں ووٹرز انرولمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام ابھی بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ووٹرز انرولمنٹ کا رجسٹریشن آن لائن جاری ہے، اور اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے جیسا ہمارے پاس فورمز ہیں، دھارمک جن مورچہ ہے، تمام مذہب کے دھارمک لوگوں کو جمع کریں اور محبت اور الفت
اور دیش کو ایک کرنے کا پیغام ہم لوگوں کے سامنے دینا چاہیے، اور یہ فاشسٹ قوتوں کے خلاف یہ بات ہوگی۔ سدبھاونا منچ قائم کریں، جب ہر شہر دیہات خریا سدبھاونا منچ قائم کریں، اور وہاں پر مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ سب کو لیتے ہوئے کام کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آنے والے الیکشن میں مذہب کی بنیاد پر ووٹ نہیں پڑیں گے، کاسٹ کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا نہیں ہے، اور نہ علاقے کی بنیاد پر ڈالنا ہے، نہ جذباتی ایشوز پر ووٹ ڈالنا ہے، نہ زبان اور لسان کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا ہے۔ اور یہی بات سب بھائیوں کو بتانا ہے، ووٹ پڑے گا پرفارمنس کی بنیاد پر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت نے 4 سال سے زیادہ عرصے میں ہر محاذ اور ہر فیلڈ میں وہ ناکام اور ناپاس ہو گئی ہے، اس لیے اسے رد کرنا اور دوسری نسبتاً بہتر قوتوں کو برسر اقتدار کو لانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ووٹرز میں شعور بیدار کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ سارے آئینی اور جمہوری طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم کمیونل اور فاشسٹ قوتوں کو شکست دیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دلوں کا پھیر کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہتر اور انصاف پرور حکمرانوں سے نوازے، اور وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف جاتے ہیں، ملک کے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نفرت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شکست فاش دے۔ پھر آخر میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔